معزز و مکرم حاضرین، سامعین، سامعات اور طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے پیارے رسول، ہمارے تاجدار انبیاء، خاتم النبیین، جان عالمین، فخر رسولہ، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، ختم الرسول، خسرب خوبہ، طٰہٰ و یاسین، مالک کے دونوں جہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزیزو، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خلاق کائنات کا ارشاد ہے، رب قدیر نے ارشاد فرمایا، یوں کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عزیزان گرامی باوقار، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میری اتباع کرو، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ میرے دوستو، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے نبی، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، کہ ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ہے، تو اے نبی اکرم، قل فرما دیجئے، یوں کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میرے حکم کو مانو، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، اے لوگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی بابرکت ہے، اگر کوئی شخص یا کچھ لوگ یہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ ان سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کا، اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، محبوب کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی پہلے اتباع کرے،
وہ آپ کے کہنے کو مانے، آپ کی باتوں پر عمل کرے۔ جب وہ آپ کی باتوں کو مانیں گے، آپ کی اتباع کریں گے، تو اے نبی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب آپ کی اتباع کر لی، جب آپ کے حکموں کو مانا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی باوقار، بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کو وہ محبت ناقبول ہے جو محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز سے ہو کر نہ آئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ محبت قبول نہیں کی جاتی ہے جو در رسول سے ہو کر نہیں آتی ہے۔ چاہے آپ کتنی بھی خاک چھانتے پھر جائیں، مگر اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے اور دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو میرے دوستو وہ محبت کوئی کام کی نہیں جو محبت بغیر رسول اللہ کی محبت کے ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے اگر ملنا ہے، اگرچہ رب العالمین سے ملنا ہے، تو پہلے در رحمت للعالمین پر پہنچنا ہوگا۔ جب رابطہ رحمت للعالمین سے ہو جائے گا، جب کانٹیکٹ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، جب آپ نے رسول کی اتباع کر لی، تو اللہ آپ سے خود محبت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی باوقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچی مودت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع ہی در حقیقت اللہ کی اتباع ہے۔ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص کبھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میں اس کی اولاد، اس کے گھر والے، اس کے بیوی، اس کے بچوں سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ہم اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آپ کی مودت، آپ کا عشق، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق جو آپ کے سینے میں ہے، کہیں وہ دنیا، اولاد، ماں باپ کی محبت سے نیچے تو نہیں چلا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری دنیا کی محبت آقا کی محبت سے جو ہے پروان زیادہ چڑھ رہی ہے، آقا کی محبت سے زیادہ ماں باپ کی محبت دل میں ہے، آقا کی محبت سے زیادہ ہمارے سینوں میں اولاد کی محبت ہے یا مال کی محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس شخص کے اندر تین چیزیں پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس کو چکھ لیا۔ حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو حاصل کر لیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف واپس لوٹنے کو اس طرح سمجھے کہ جیسے اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے یا وہ آگ کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری چیز، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، کسی سے تعلق قائم کرے تو اللہ کے لیے قائم کرے، کسی سے کانٹیکٹ کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے رابطہ بنائے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے کوئی میل جول یا کوئی جوڑ ہو صرف اللہ کے لیے ہو۔ دوسری چیز میرا آقا فرماتے ہیں کہ کسی سے محبت اگر کرے تو اللہ کے لیے کرے، یہ دوسری خصلت فرمائی، یہ دوسری چیز فرمائی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ افضل اعمال میں یہ بھی عمل ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے محبت کیا جائے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی جائے۔ جس سے بھی محبت کرے، جس سے بھی جو کانٹیکٹ کریں، جس سے بھی رابطہ رہے، صرف اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اللہ رب العزت کے لیے کریں، خود کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت
اللہ کے لیے دوستی۔ عزیزان گرامی باوقار، ہمیں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کسی سے کانٹیکٹ یا رابطہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے ایک بستی کی طرف روانہ ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ جب اس سے ملتا ہے تو اس شخص سے پوچھتا ہے کہ تمہارا جانے کا ارادہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے گھر جا رہا ہوں جو سامنے بستی نظر آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے کچھ اپنے بھائی پہ احسان کیا کہ جس کے بدلے میں اس کے گھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں محض اپنے بھائی سے اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ فرشتہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں۔ وہ پیغام کیا تھا میرے دوستو؟ وہ پیغام یہ تھا کہ جس طرح تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے، اسی طریقے سے اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی باوقار، جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، کسی سے تعلق قطع کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی سے رابطہ رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، تو اللہ رب العزت ان سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ آسمان سے فرشتے کو زمین پر بھیج کر کے اس سے کہلواتا ہے کہ اللہ نے تجھے پیغام بھیجا ہے کہ جس طرح تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز دیا ہے، جو درس دیا ہے، اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو ہماری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جب ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اور جب بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کے قریب 2 ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوں اور اپنے رحمتوں کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہوں، اپنے نصرت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہوں، اپنے بخشش کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی باوقار، دوسری چیز نبی نے کیا فرمائی تھی کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں سے محبت کریں۔ تیسری چیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول اسے دنیا سے زیادہ محبوب ہو، تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہو۔ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے میرے عزیزو، کیا واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا سے زیادہ جان چھڑکتے ہیں؟ یہ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا، اور کہ ہم وہی طرز پہ ہیں جس پر صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا تھرمامیٹر لے کر کے اپنے آپ کو اسی تھرمامیٹر پر ناپنا ہوگا کہ ہم وہی تھرمامیٹر پہ موجود ہیں یا نہیں۔